یہ واقعہ عراق کا ہے، دل دہلانے والا، سن کر آنکھیں برس پڑیں گی اور اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں گی۔ یہ خاندان تھا جو نہایت غریب تھا، ایک کمرہ تھا، اسی میں کھانا پکانا، رہنا سونا سب تھا۔ کبھی کبھار کوئی اچھی چیز بنتی، گھر بھی ایسا کہ اب گر جائے تب گر جائے۔ بڑی بات یہ کہ اس گھر کو چلانے والا ایک ہی آدمی تھا اور اس کے لڑکے سب کم عمر کے تھے۔ اس محلے میں ایک جج صاحب تھے جو اس گھر کی بہت تعریف کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، ہمیشہ اس کی تعریف بیان کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو جو بھی ملتا کھا لیتے اور اس پر اللہ کا شکر کرتے، کبھی شکوہ نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ زندگی بڑی خوشحالی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ان کے دروازے پر ایمبولینس رکی۔ اس کو دیکھ کر گھر والوں کے ہوش اڑ گئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر کا اکیلا سہارا وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے تو سب کے ہوش اڑ گئے اور یہ بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اس گھر کو جو چلا رہے تھے، آج ان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ اب گھر کو کون چلائے گا؟ کسی طرح گھر والوں نے ان کو دفن کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ گھر کیسے چلے۔ ان کا بڑا لڑکا 13 سال کا تھا، اس نے پڑھائی چھوڑی اور گھر سنبھال لیا۔ زندگی پھر پٹری پر آ گئی، مگر ہنسی خوشی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ جیسے تیسے وہ لڑکا 18 سال کا ہوا تو عراق کا ایک قانون تھا کہ ہر گھر سے وہ جبراً ایک آدمی کو فوج میں لیتے۔ اب اس لڑکے کو بھی اٹھا لے گئے۔ گھر والے بہت پریشان ہوئے، روتے چلاتے، مگر ان کی فریاد کون سنتا۔ دوسرے لڑکے بھی جو ان کا تھا وہ پڑھائی اس کی چھڑواتے، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھر بیچ دیا جائے اور اس سے جو پیسہ ملے اس کو بھر کر لڑکے کو آزاد کرایا جائے، کیونکہ جبری فوج کو 4000 دینار دے کر رہا کروا سکتے تھے۔ انہوں نے گھر بیچا اور 4000 دینار میں اور کچھ پیسہ ادھار لیا تاکہ اس سے گھر کا خرچ چلے۔ ان کا قانون تھا کہ 30 دن کے اندر پیسہ بھر کر ہی چھڑا سکتے تھے، ورنہ پیسہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اور آج آخری دن تھا، ماں پیسہ لے کر شہر جا رہی تھی، وہاں سے شہر 240 کلومیٹر کے آس پاس تھا۔ قسمت کا لکھا کہ وہ بس اسٹاپ پر بہت دیر تک کھڑی رہی، مگر کوئی سواری نہ ملی۔ مجبوراً اس بیچاری ماں نے پوری بس بک کر لی۔ جب وہ بس چلی اور سنسان جگہ پر گئی، وہ بس والا جان گیا تھا کہ اس کے پاس 4000 دینار ہیں۔ اس نے بس روکی اور چاقو سے اس پر حملہ کیا، پیسہ چھین لیا اور اس کو آدھا مردہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ اکیلی تڑپتی رہی۔ وہ بس اسٹاپ گیا، لوگوں نے سمجھا سواریاں راستے میں ہی اتر گئی ہیں۔ وہ پھر اسی راستے سے سواری لے کر روانہ ہوا اور جب اس علاقے میں پہنچا جہاں مارا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، دیکھوں وہ جس کو مارا تھا مر گئی ہے یا نہیں، اور وہ ابھی اسی جگہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ رفع حاجت کا بہانہ بنا کر نیچے اترا اور وہاں گیا۔ اس کو کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، دیکھا تو وہی عورت تھی جس کو مارا تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا، پھر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک پتھر اٹھا کر اس کو ماروں۔ جیسے ہی وہ قریب پڑا، پتھر اٹھایا، ایک سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ چلانے لگا۔ سارے مسافر آئے، اس عورت کو دیکھا، اس نے پورا واقعہ بتایا۔ انہوں نے اسے وہ پیسہ جو لیا تھا چھین لیا اور لڑکے کو آزاد کروایا، اس کو ہسپتال لے گئے۔ ڈرائیور نے وہیں دم توڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد جب یہ اچھی ہو گئی، اللہ نے کرم کیا، محلے والوں نے چندہ لگایا، اس کے گھر والے سے بات کی، وہ بھی اس کی مجبوری کا واقعہ سن چکا تھا۔ اس نے گھر خوشی سے واپس کر دیا۔ پھر بھی محلے والوں نے جو چندہ کیا تھا اس سے 3000 دینار بچ گئے۔ اس سے لڑکے نے دکان کا کام شروع کیا، لوگ سامان لینے آنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے یہ بڑے آدمی ہو گئے اور اس کا دوسرا لڑکا پوتا ڈاکٹر، انجینئر، افسر بن گئے اور یہ لوگ اب محل میں رہنے لگے۔ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔